پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 7۔ درج ذیل جملوں میں ختمہ، سکتہ، استفہامیہ اور کوسین کی علامات لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ الف، فاطمہ، کلثوم، رابعہ اور سائمہ ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ ب، راشد جو میرا بھائی ہے میرے پاس بیٹھا ہے۔ جیم، کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ دال، آم، انگور اور سیب مجھے پسند ہے۔ ہے، کیا آپ باغ مظفر آباد اور راولا کوٹ گئے تھے؟ واو، میں ہمیشہ فاطمہ جو میری بہن بھی ہے کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ پیارے بچوں، ان جملوں میں علامات اوقاف میں سے کوئی علامت نہیں لگی ہوئی۔ جب جملوں میں علامات اوقاف لگیں گی تو جملے کچھ یوں ہوں گے۔ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ سوال نمبر 8۔ دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیے۔ بعد ازاں اسی ترتیب سے ان الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کیجیے۔ اوسان بحال ہونا، ہونہار، تمغہ، ٹلنا، دھیان۔ پیارے بچوں، الف بائی ترتیب سے یہ الفاظ کچھ یوں ہوں گے۔ اوسان بحال ہونا، تمغہ، ٹلنا، دھیان، ہونہار۔ بچوں، ان الفاظ کے معنی آپ نے لغت میں سے خود تلاش کرنے ہیں۔ سوال نمبر 9۔ دیے گئے جملوں میں اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم صفت، فعل اور فاعل کی نشاندہی کریں۔ الف، نیک لڑکا نماز پڑھ رہا ہے۔ بچوں، اس جملے میں نماز اسم معرفہ ہے، لڑکا اسم نکرہ ہے، نیک اسم صفت ہے، پڑھ رہا ہے فعل ہے اور نیک لڑکا فاعل ہے۔ بچوں، باقی جملوں میں بھی ہم اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم صفت، فعل اور فاعل کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ملاحظہ کیجیے۔